أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. میرے محترم بھائیو، ہمارے حضرت شیخ الجامعہ عمرے کے مبارک سفر پر تشریف لے گئے ہیں. دعا فرمائے کہ ان کا وہاں رہنا اور واپسی خیریت اور عافیت کے ساتھ ہو. میرے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں کہوں گا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کا تعارف بھی ہے، اور یہ خبر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت کو جو شریعت عطا فرمائی ہے، دنیا کے تمام مذاہب پر غالب کرنے کے لیے اللہ نے یہ شریعت عطا فرمائی. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق دے کے بھیجا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس دین کو دنیا کے تمام ادیان پر، مذاہب پر غالب کر دے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس دین کے حقانیت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. اللہ پاک نے اسلام کو دنیا کے تمام مذاہب پر غالب کیا ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں رضوان اللہ علیہ مجمعین دو سپر طاقتیں تھیں، روم اور کسرا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دونوں کو شکست دی، زیر کر دیا، اور وہ تمام کے تمام علاقے اسلامی ریاست کا حصہ بنے. دین غالب ہو. آج بھی دین اسلام دنیا کے تمام مذاہب پر غالب ہے. یہ ہماری اعداد و شمار نہیں ہے، اسلام دشمنوں کے اعداد و شمار میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر 1,75,00,000 عبادت خانے ہیں. 1,75,00,000 عبادت خانوں میں 1,02,00,000 صرف مساجد ہے مسلمانوں کی. 50 لاکھ
عیسائیوں کے عبادت خانے ہیں اور 18 لاکھ ہندوؤں کے مندر ہے اور 7 لاکھ بقیہ جو چھوٹے چھوٹے مذاہب ہے، یہودی، سکھ، مجوسی، ان سب کے عبادت خانے ملا کر جو ہے نا وہ 7 لاکھ ہے۔ تو 1,75,00,000 عبادت خانوں میں 1,02,00,000 عبادت خانے مساجد صرف مسلمانوں کے۔ پھر ان کے جو عبادت خانے ہیں وہ کبھی مہینے میں ایک دفعہ کھل جاتے ہیں، کبھی غمی خوشی کے وقت کھل جاتے ہیں، اور کبھی اس میں ساز اور سرنگیاں بجتی ہے۔ اور مسلمانوں کے عبادت خانے اور چھوٹے چھوٹے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے عبادت خانے۔ مسلمانوں کے مساجد بڑے بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، صاف ستھرے بھی ہیں، اور دن میں 5 مرتبہ اللہ کی عبادت کے لیے کھولے جاتے ہیں اور بری ہوئی ہوتی ہے مساجد۔ ان کے چند عیسائیوں کے چند عبادت خانے ہیں، قیامت کا گرجا جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی فرضی قبر ہے، اور وہ کبھی کبھی آگے جو ہے نا کھول دیتے ہیں، قبر کے اوپر موم بتیاں جلاتے ہیں۔ یہ رسومات مسلمانوں کے اندر وہاں سے آئی ہے، قبروں پر موم بتی جلانا۔ اسی طریقے سے کنیسۃ المہد جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہاں ایک گرجا ہے، وہ ذرا بڑا ہے۔ اٹلی کے اندر شمعون کا گرجا ہے، وہ بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے، وہ بڑا ہے۔ وہاں جنتی دروازہ، یہ بہشتی دروازہ جو ہمارے ہاں بعض مزارات پر متعارف کیا گیا ہے، یہ بھی وہاں سے یہ اصطلاح لی گئی ہے۔ وہاں جنتی دروازہ ہے، جو پادری وہاں سے گزرتا ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جنتی ہے۔ حالانکہ جنت دروازے سے گزرنے سے نہیں ملتی، جنت آپ کو ملے گی اعمال سے۔ اگر عمل ہے تو جنت میں جاؤ گے، دروازوں سے گزرنے سے جنت نہیں ملے گی۔ یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کا ایک چکر ہے۔ تو اسلام اب بھی غالب ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت سے پہلے اسلام ایسا غالب ہو کر رہے گا کہ دنیا کے سارے مذاہب، ادیان ختم ہو جائیں گے، صرف اور صرف اسلام رہے گا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں کہ دین حق دے کے، ہدایت دے کے، دین حق دے کے ہم نے اپنے رسول کو بھیجا، اور جو دین، جو شریعت ہم نے اپنے رسول کو دی ہے، یہ شریعت کسی کونے کے اندر، دنیا کے کسی کونے کے اندر پڑی رہے، اس لیے ہم نے اس شریعت کو نازل نہیں کیا، بلکہ دنیا کے تمام ادیان پر، تمام شرائع پر غالب کرنے کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے اس شریعت کو نازل کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے انتظامات بھی فرمائے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کائنات کے بہترین جماعت جو حضرت کے شاگرد اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے حفاظت کے لیے ان کو چنا۔ ان کی صفات اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے کہ ان کا رویہ کافروں کے لیے سخت اور مسلمانوں کے لیے نرم۔
اسلام کا حکم ہے اگر کافر راستے میں سامنے آئے تو ان کو تنگ گلی میں گزرنے پر مجبور کرو، ان کو راستہ مت دو، تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ میں غلط دین کے اوپر ہوں، میں غلط راستے پر ہوں۔ نفرت کافر سے مت کرو، کفر سے کرو، لیکن تنگ راستے میں ان کو جانے پر مجبور کرو اور کھلے راستے میں ان کو جانے مت دو، تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ میں نے غلط راستہ اختیار کیا، اس لیے آج میری عزت نہیں ہے۔ اور مجھے حقارت سے دیکھا جاتا ہے، یہ اسلام کا حکم ہے۔ تو صحابہ کرام کی صفت اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی کہ وہ کافروں کے لیے سخت اور مسلمانوں کے لیے رحم دل۔ آج میں نے، آپ نے، سب نے وہ راستہ پکڑا ہے جس راستے کو صحابہ کرام چھوڑ گئے تھے، اور اس راستے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے جس راستے پر صحابہ کرام چل رہے تھے۔ مسلمان کا رویہ آج کافر کے لیے نرم، بلکہ آج مسلمان کافروں کا غلام بنا ہوا ہے۔ اور مسلمان کو تڑیا اور دھمکیاں دیتا ہے، یہ حالت ہو گئی۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحابہ کرام آپ کو کہاں نظر آئیں گے؟ مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر، ہمیشہ آپ کو سجدوں میں نظر آئیں گے۔ کس لیے وہ عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کے فضل، اللہ کے رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ عبادت کرتے ہیں، یہ ان کی صفات ہے۔ ہمارا سارا دن کاروبار میں گزرتا ہے، دکان میں گزرتا ہے، اور جب گھر آتے ہیں تو موبائل آن کر دیتے ہیں، ساری دنیا میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ دکان میں نہ عبادت، نہ گھر میں عبادت، دکان بھی قبرستان، کاروبار کی جگہ قبرستان، دفتر قبرستان، گھر قبرستان۔ رات 2 بجے تک ٹی وی سنتے ہیں، موبائل میں کھیلتے ہیں، اور صبح 11 بجے اٹھتے ہیں، یہ ہمارا حال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرنا، اللہ کے فضل کو حاصل کرنا، یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا۔ سارا دن، ساری رات ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ ایک دکان سے دوسری دکان کیسے بنائیں گے، ایک گھر سے دوسرا گھر کیسے بنائیں گے، لاکھ سے 2 لاکھ کیسے جو ہے نا پہ چلے جائیں گے، کروڑ سے 2 کروڑ پہ کیسے جائیں گے، یہ ہماری فکر ہے۔ اور صحابہ کرام کی صفت، ان کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ تھا، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ کے فضل، اللہ کے رضا کے تلاش میں وہ ہمیشہ آپ کو رکوع اور سجدے میں نظر آئیں گے، یہ ان کا حال ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ماتا نہیں کہا، فی وجوہہم، ان کے چہروں پر آپ کو نماز کے آثار نظر آئیں گے۔ بعض لوگوں نے اس سے غلط مطلب مراد لیا ہے کہ ماتھے پہ سجدوں کا نشان ہو، اگر نہیں بنا تو بناتے ہیں، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ نماز عبادت کی وجہ سے چہرے کے اوپر ایک نور آ جاتا ہے، وہ مراد ہے۔
کہ صحابہ کرام خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے ہاں ان کی عبادت قبول ہوتی تھی، اس لیے ان کے چہروں پر عبادت کا نور ہر وقت چھایا رہتا تھا. یہ ان کی صفات. تراہم سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. یہ صفات صحابہ کرام کے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے صرف قرآن میں بیان نہیں کی، بلکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی صحابہ کرام کی یہ صفات بیان کی گئی کہ میرا آخری نبی جب دنیا میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسی جماعت عطا فرمائیں گے جن کی یہ صفات ہوگی. اور آج مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے مسلمان بھائی صحابہ کرام کو معاف نہیں کرتا. ہماری زبان چلتی ہے تو صحابہ کرام کے خلاف، ہم قلم اٹھتے ہیں تو لکھتے ہیں صحابہ کرام کے خلاف، ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں تو صحابہ کرام کے خلاف. جو لوگ صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، آپ ان کی زندگی دیکھے کبھی یہودیوں پر انہوں نے تنقید نہیں کی ہوگی، کبھی نصارا پر انہوں نے تنقید نہیں کی ہوگی، کبھی ہندوؤں پر انہوں نے تنقید نہیں کی ہوگی، کبھی آتش پرستوں پر انہوں نے تنقید نہیں کی ہوگی، کہیں کمیونسٹ اور دہریوں پر انہوں نے تنقید نہیں کی ہوگی. وہ تنقید کرتے ہیں تو صحابہ کرام پر. حالانکہ یہ وہ جماعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی صفات کو میں نے صرف قرآن میں ذکر نہیں کیا، بلکہ قرآن سے پہلے جو آسمانی کتابیں نازل کی گئی تھی ان کتابوں میں بھی صحابہ کرام کی صفات بیان، یہی صفات بیان کی گئی. پھر اللہ تبارک و تعالی مثال دیتے ہیں کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ. صحابہ کرام کی مثال اس کھیت کی طرح ہے جس کے نرم گومپل، باریک نازک تیغ زمین سے نکالی جاتی ہے، اس کی گومپل نکالی جاتی ہے. فآزرہ، پھر اس کو قوی کیا جاتا ہے. فاستغلظ، پھر اس کو موٹا کیا جاتا ہے. فاستویٰ علی سوقہ، اور پھر وہ اپنے تنے کے اوپر کڑی ہو جاتی ہے وہ گومپل. یعجب الزراع، اور پھر کسان کو وہ بلی معلوم ہوتی ہے. اسی طریقے سے صحابہ کرام کا ابتدائی دور تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے، حضرت علی رضی اللہ ایمان لے کر آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئی، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے. چھوٹی سی جماعت، کمزور جماعت، چھوٹی سی جماعت، کمزور جماعت. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مضبوط کر دیا اور صحابہ کرام شامل ہو گئے. فاستغلظ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو موٹا کیا. کیا مطلب؟ پہلایا اللہ نے، اللہ نے ان کو پہلایا. فاستغلظ فاستویٰ علی سوقہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، وہاں اسلامی ریاست قائم ہو گئی.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہلا حکم نامہ جاری کر دیا کہ آج کے بعد مدینہ میں میرے سوا کوئی کسی کو پناہ نہیں دے گا، آج کے بعد کسی غیر ملک کے ساتھ میرے سوا کوئی اور معاہدہ نہیں کرے گا۔ مسلمان اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے۔ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، اور پھر مسلمانوں نے اسلام کو، قرآن کو، پیغمبر کے سنتوں کو اپنے جسموں پر سجا کر دنیا میں گئے، اور ساری دنیا نے جب صحابہ کرام پر سجا ہوا اسلام دیکھا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہر ایک کو خوبصورت لگا اسلام، اچھا لگا۔ آج ساری تجھے یہ عادت ہے، لوگ مذہب کا موازنہ کس سے، اندازہ کس سے لگاتے ہیں؟ مذہب کے ماننے والوں سے لگاتے ہیں۔ آج ہم مسلمان ہیں، دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے، لیکن ہمارے جسموں پر اسلام کہیں نظر نہیں آتا۔ اس لیے دنیا اندازہ لگاتی ہے کہ شاید اسلام اسی کا نام ہے، جس میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، جس میں شراب پی جاتی ہے، جس میں زنا کیا جاتا ہے، جس میں خیانت کی جاتی ہے، جس میں وعدے کی پابندی نہیں کی جاتی، جس میں بغض اور حسد کی گنجائش ہے، شاید اسلام یہی ہے۔ حالانکہ اسلام ان تمام خامیوں کے نفی کرتا ہے، لیکن ہم نے تو ان گناہوں کو اپنے جسموں پر سجایا، اپنے جسموں پہ جو ہے نا ان کو ظاہر کیا اور دنیا میں گئے۔ صحابہ کرام نے پیغمبر کی سنتوں کو، اللہ کے احکامات کو، شریعت کو، قرآن کو اپنے جسموں پہ سجایا، اور دنیا کے سامنے جب گئے تو ساری دنیا کو صحابہ کرام اسلام اچھا لگا، خوبصورت نظر آیا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ یعجب الزراع، جس طریقے سے کھیت اپنے تنے پر درخت جب اپنے تنے کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے تو خوبصورت لگتا ہے، پھر سرسبز و شاداب ہو تو خوبصورتی اور ہو جاتی ہے، اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی یہ نشو و نما کیوں فرمائی؟ لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافروں کو جلا دے۔ اس لیے کہ کافر صحابہ کرام کے تعریف برداشت نہیں کر سکتے تھے، صحابہ کرام کے مدح برداشت نہیں کر سکتے تھے، صحابہ کرام کو پلتے پھولتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ کافروں کی کمزوری تھی، اور وہ اپنے مذاہب کے لیے، اپنے جو ہے نا ادیان کے لیے، شرائع کے لیے صحابہ کرام کو خطر سمجھتے تھے۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافروں کو جلا دے۔ وعد اللہ المتقین، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، ایمان والوں کے ساتھ جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے۔ کس چیز کا؟ مغفرتاً، بخشش کا، واجر عظیما، اور بہت بڑے اجر کا۔ یہ وعدہ صحابہ کرام کے ساتھ براہ راست اور ہم سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، قیامت تک جو بھی مسلمان ایمان لائے گا، ایمان کے بعد عمل صالح کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازیں گے، اجر عظیم سے نوازیں گے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، یہ صحابہ کرام کا حال تھا، یہ ان کی صفات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی۔ اندازہ لگائے کہ صحابہ کرام اللہ کو کتنے پیارے تھے۔
کتنے پیارے تھے، کتنے محبوب تھے. آج اس محبوب جماعت کو مسلمان تنقید کا نشانہ بناتا ہے، افسوس کے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اول من تنشق عنہ القبر عنہ الارض، میں پہلا آدمی ہوں جن کی قبر کو اللہ تبارک و تعالی کھولیں گے اور میں قبر سے باہر آؤں گا. ثم ابو بکر ثم عمر، اس کے بعد حضرت ابو بکر کی قبر کو کھولا جائے گا، پھر عمر کی قبر کو کھولا جائے گا، اس کے بعد یہ حضرات باہر آئیں گے. ثم آتی اہل البقیع، پھر حضرت فرماتے ہیں کہ میں جنت البقیع کے پاس آ جاؤں گا، ابو بکر عمر میرے ساتھ ہوں گے. فَيُحْشَرُونَ مَعِي، اللہ تبارک و تعالی جنت البقیع کے اندر جتنے لوگ مدفون ہیں سب کو اٹھائیں گے. ثم انتظر اہل مکہ، پھر مکے والوں کا انتظار کروں گا. حتی احشر ما بین الحرمین، یہاں تک کہ مدینہ سے لے کر مکے تک درمیان میں جتنی آبادیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی مکے والوں سمیت ان تمام لوگوں کو قبروں سے اٹھائیں گے اور یہ سارے کے سارے مدینہ پہنچ جائیں گے. جنت البقیع پر ہمارا نبی ان کا انتظار کرے. یہ سارے وہاں جمع ہو جائیں گے اور وہاں سے پھر یہ قافلہ ہمارے نبی کی قیادت میں میدان محشر کی طرف روانہ ہو. تو حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی، اس کے بعد ابو بکر کے، اس کے بعد عمر کے. اتنا بڑا مقام. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. فقال لا ادری ما بقائی فیکم، لا ادری ما بقائی فیکم، میں نہیں جانتا کہ میں مزید کتنا زندہ رہوں گا، مزید کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن میں تمہارے بیچ میں رہوں گا، میں نہیں جانتا. ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، اور ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ہمارا نبی سب کچھ جانتا ہے جیسے اللہ جانتا ہے. افسوس کے بعد ترمذی کی روایت جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، حضرت فرماتے لا ادری ما بقائی فیکم، کان کھول کر بات سنو، میں نہیں جانتا کہ مزید میں کتنا تمہارے بیچ میں رہوں گا، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ میں ہمیشہ نہیں رہوں گا. اتنا میں جانتا ہوں کہ میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، اس لیے کہ ہمیشہ رہنے والی ذات ایک ہی ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، سب کے سب مر جائیں گے، صرف اللہ کی ذات رہے گی، وہ ایک ہی ہے. جب میں دنیا میں نہ رہوں پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاقتدوا بالذین من بعدی، فاشار الی ابی بکر وعمر، میرے بعد آپ نے میرے صحابہ کرام کا اتباع کرنا ہے. آج مختلف جماعتیں دنیا میں جو ہے نا وجود میں آئی، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں؟ ہم نے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے، صحابہ کرام کی بات کو ہم نے نہیں ماننا ہے، صحابہ کرام کی بات دلیل نہیں. حالانکہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جب میں تمہارے درمیان نہ رہوں آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاقتدوا بالذین یا فاقتدوا بالذین من بعدی،
میرے بعد آپ نے صحابہ کرام کا اتباع کرنا ہے اور ان کا اقتداء کرنا ہے. فاشار الی ابی بکر و عمر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر حضرت عمر کی طرف اشارہ فرمایا. یہ ہے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ بغیر کسی استثناء کی دین کے روشن مینار ہے، جس کے پیچھے چلو گے تم نے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا، صراط مستقیم پر چلنے اختیار کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ اختلافات میں نے آپ نے پیدا کیے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر و عمر جنت کے بزرگوں کے سردار. کہول عربی کے اندر کہل، یعنی 30 سال سے لے کر 51 سال تک کے آدمی کو کہل کہتے ہیں. اور ایک قول یہ ہے کہ 34 سال سے لے کر 51 سال کے آدمی جو ہے نا، کہ عمر کو جو ہے نا کہل کا زمانہ کہلاتا ہے. حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہما وہ جنت کے بزرگوں کے سردار ہوں گے، یعنی جو دنیا کے اندر اس عمر میں چلا گیا جنتی ہے، ابو بکر عمر ان کا سردار ہوگا. اور جو جوانی میں مرا اور جنتی ہے، حسن حسین ان کے سردار ہوں گے، سیدہ شباب اہل الجنہ. اور جو مسلمان خواتین جنت میں جائے گی، بی بی فاطمہ ان کی سردار ہوگی. وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جماعت ہے. لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ یا علی لا تخبرہم، یا علی، فرمایا کہ علی ابو بکر عمر کو یہ بات نہ بتانا تاکہ وہ اور عمل کرے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حرص تھا، ورنہ ابو بکر کا عمل حضرت کے سامنے تھا، عمر کا عمل حضرت کے سامنے تھا، سب کچھ دین اسلام پر نچاور کیا، لیکن پھر بھی حضرت فرماتے علی سے کہ ان کو نہ بتانا، لا تخبرہما یا علی، تاکہ وہ اور عمل کرے اور عمل کرے اور بلندیوں پر چلے جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے. آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے، میں نماز پڑھا نہیں سکتا، بیمار ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ ان ابا بکر اذا قام مقامک لم يسمع الناس من البکاء. ابو بکر دل کا بڑا نرم ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑا ہوگا، رونا آئے گا، آواز قوم تک نہیں پہنچے گی. فامر عمر فلیصلی بالناس، آپ عمر کو حکم دے تاکہ وہ نماز پڑھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رائے نہیں، ان کا مشورہ قبول نہیں کیا، قبول نہیں فرمایا، اور فرمایا کہ مرو ابو بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت حفصہ کے پاس آئی، قالت فقلت لحفصہ قولی له ان ابا بکر اذا قام مقامک لم يسمع الناس من البکاء. آپ حضرت کو مشورہ دے دے، ابو بکر دل کا بڑا نرم ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑا ہوگا، رونا آئے گا، آواز قوم تک نہیں پہنچے گی، آپ عمر سے کہے کہ وہ نماز پڑھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ڈانٹ پلائی،
اور سخت الفاظ میں آپ نے ڈانٹ پلائی کہ تم یوسف کے پاس جو خواتین جمع ہو گئی تھی اسی جماعت سے ہو، مجھے مشورے مت دو۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ اختلافات میں نے پیدا کیا، اب میں نے اور آپ نے پیدا کیے ہیں۔ صحابہ کرام کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام تھا، ادب تھا، تعظیم تھا، محبت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ سائل نے پوچھا کہ آپ سے بھی بڑا عالم؟ کہا بالکل، مجھ سے بھی بڑا عالم۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَؤُمَّكُمْ أَعْلَمُكُمْ، تمہارا امام وہ بنے جو سب سے بڑا عالم ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں حضرت ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا تھا، اور اگر امت کے اندر ابو بکر سے بڑا کوئی عالم ہوتا تو حضرت اس کو کھڑا کر دیتا، اس لیے سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ پھر پوچھا کہ سب سے بڑا بہادر پہلوان کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ آپ سے بھی بڑا بہادر، بڑا پہلوان ابو بکر ہے؟ فرمایا ہاں بالکل۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عمر تو نیچے ہو جاتا کہ میں تیرے کندھے پہ کھڑے ہو کر کعبے کے دیواروں پر جو بتوں کے تصاویر بنائی گئی ہے ان کو مٹا دوں۔ فرمایا کہ جب حضرت کو میں نے جیسے کندھوں پہ اٹھایا میری چیخ نکلی، میں نے کہا حضرت بس بس، میرے کندھے اتر گئے، کمر ٹوٹ رہی ہے۔ امام الانبیاء کے بوجھ کو میں 1 منٹ برداشت نہیں کر سکا، ان کے وزن کو میں 1 منٹ برداشت نہیں کر سکا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کو جب ہجرت کے سفر میں دیکھا کہ پنجوں میں خون جمع ہو گیا، نرم نازک پیر تھے، مسیح القدمین، آپ کے پیر بالکل نازک اور اتنے نرم جیسے کہ تیل لگا ہوا ہے، اور جس طریقے سے تیل لگے ہوئے بدن کے اوپر پانی پسل جاتا ہے، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر پانی پسلتا تھا، ایسے نرم پیر تھے۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، فرمائے ارکب علی کتفی، حضرت میرے کندھے پر بیٹھے۔ حضرت کو کندھے پہ اٹھایا، اور کہاں سے اٹھایا؟ جبل سور کے دامن سے اٹھایا۔ کہاں پہنچایا؟ جبل سور میں جو غار سور ہے اس پہ پہنچایا۔ کتنی مسافت ہے؟ فرمایا کہ آپ بتائیں کہ پہلوان اور بہادر میں ہوں یا ابو بکر؟ میں 1 منٹ حضرت کے وزن کو برداشت نہیں کر سکا۔ ابو بکر جبل سور کے دامن سے حضرت کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا اور غار سور پہ پہنچایا، اور پھر بھی اتنی تسلی سے ہے کہ حضرت کو بٹھایا اور فرمایا کہ حضرت آپ اندر غار میں نہ جائے، مدتوں کا غار ہے، سام بھی ہو سکتا ہے، بچو بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور موذی حیوان بھی ہو سکتا ہے۔ خود غار میں گئے، غار کو صاف کیا، اپنا کپڑا پاڑا، سوراخوں میں رکھا، اور پھر حضرت سے فرمایا کہ الآن تعال، اب آئیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ پہاڑ کے غار میں جب تک ابو بکر داخل نہ ہو اللہ کا نبی داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے میرے اور آپ کے دل کے غار میں جب تک ابو بکر کے محبت داخل نہیں ہوگی، پیغمبر کے محبت داخل نہیں ہو سکتی۔ جو ابو بکر سے محبت نہیں کرتا، جو عمر سے محبت نہیں کرتا، جو عثمان سے محبت نہیں کرتا، جو علی سے محبت نہیں کرتا، جو دیگر صحابہ کرام سے محبت نہیں کرتا، وہ پیغمبر سے بھی محبت نہیں کرتا، اور یہ پیغمبر نے فرمایا۔
اللہ تتخذوا اصحابی غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. صحابہ کرام سے جو محبت کرے گا مجھ سے محبت کی وجہ سے صحابہ کرام سے محبت کرے گا. صحابہ کرام کے ساتھ جو بغض کرے گا مجھ سے بغض کی وجہ سے اس کو صحابہ کرام سے بغض ہوگا. عقل نہیں ہے ہمارے پاس کہ صحابہ کرام کے ساتھ بغض ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا رہا ہے. ان گڑوں میں ہمیں گرا رہا ہے جن گڑوں کے اندر یہود اور نصارہ بھی نہیں کڑے ہیں، وہاں ہمیں پہنچا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل دے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ دے کہ ہم اپنے ان خطاؤں کو پہچان سکے اور ہمیں اپنے ان خطاؤں کے نقصانات کا ادراک ہو سکے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے لشکر تیار فرمایا، خود ساتھ جانے لگے. باقی لشکروں کو تو روانہ فرمائے لیکن اس لشکر کے ساتھ خود جانے لگے. فرمایا کہ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، میں ضرور جاؤں گا. اس کو کہتے ہیں امیر المومنین. تو حضرت علی کے دل میں کیا محبت تھی حضرت ابوبکر کے لیے. فرمائے شم سیفک ولا تفجینا فی نفسک واللہ ان قتلتا لا یقوم للاسلام نظام ابدا. ابوبکر خدا کے لیے اپنی تلوار نیام میں ڈالو، آپ یہیں بیٹھو، آپ نہ جائے. اگر آپ خدا کے لیے مسلمانوں کو رسوا نہ کر، مسلمانوں کو یتیم نہ کر، اگر آپ گئے شہید ہو گئے، خدا کی قسم اسلام کے رسی کو اس وقت تھامنے والا کوئی نہیں ہے. اس وقت امت مسلمہ میں آپ کے سوا کوئی اور آدمی ایسا نہیں ہے جو امت کو یکجا کر سکے، جو امت کو متفق اور متحد رکھ سکے، جس پر سب کا اتفاق. یہ محبت کا عالم تھا حضرت علی کے دل میں ابوبکر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، حضرت سے چپکے سے کوئی بات کہی. فامرها بامر، حضرت نے کوئی حکم صادر فرمایا کہ یہ چیز آپ کو دی جائے گی. وہ خاتون بڑی سمجھدار تھی، جب جانے لگی کہنے لگی ارأیت یا رسول اللہ لم اجد کا. حضرت اس وقت میرا کیا بنے گا اگر میں آئی اور آپ نہ ہو، کیونکہ موت حق ہے، ہر ایک نے اس راستے سے گزرنا ہے، پھر میرا کیا بنے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ آئی اور میں دنیا میں نہ تھا فآتی ابا بکر، ابو بکر کے پاس آؤ، جو وعدہ میں نے آپ کے ساتھ کیا ابو بکر پورا کرے گا. یہ مقام ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں سے مشرف اسلام ہو گئے. اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین بابی جہل او بعمر بن خطاب باحب الرجلین الیک. جو آدمی ان دو میں سے آپ کو پسند ہو یا اللہ اسلام کو اس کی وجہ سے عزت عطا فرما. ابو جہل اور عمر یہ دونوں با اثر آدمی تھے مکے میں. قال وکان احبهما الیہ عمر بن خطاب. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں حضرت کی دعا کو قبول فرمایا، اس لیے کہ حضرت عمر اللہ کو محبوب تھا. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے عمر کے زبان پہ حق رکھا. ما نزل بالمسلمین، کوئی بھی
بات مسلمانوں کے سامنے جب آتی تھی لوگ مشورہ دیتے تھے، حضرت عمر کی رائے ساتھ آتی تھی، الا نزل فیہ القرآن علی نحو ما قال عمر، جو رائے عمر کی ہوتی تھی قرآن اسی کے مطابق اترتا تھا. اللہ نے ان کے زبان پر، اللہ نے ان کے دل میں حق کو رکھا تھا. حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ بلال کو بلاؤ. حضرت بلال کو بلایا، آپ نے فرمایا بما سبقتنی یا بلال ما دخلت الجنت الا سمعت خشخشتک امامی. بلال آپ ہم سے سبقت کیسے لے گئے؟ جب بھی میں جنت میں داخل ہوا میں نے آپ کے جوتوں کے آہٹ کو اپنے سے آگے پایا خواب کے اندر. دخلت البارحۃ الجنہ، رات کو بھی میں خواب میں جنت میں گیا. فسمعت خشخشتک امامی، آپ کے جوتوں کے آہٹ میں نے اپنے سے آگے پائی. کیا عمل ہے؟ پھر حضرت نے فرمایا فاتیت علی قصر مربع مشرف من ذهب، اللہ نے مجھے جنت کے اندر ایک محل دکھایا، چوکور خوبصورت اونچی جگہ پر بنا ہوا محل تھا، سونے کا بنا ہوا تھا. فقلت لمن هذا القصر، میں نے کہا یہ کوٹھی کس کی ہے؟ قالوا لرجل من العرب، ایک عربی نوجوان ہے، یہ اس کا گھر ہے. فقلت انا عربی، میں نے کہا میں عربی ہوں. لمن هذا القصر، یہ محل کس کا ہے؟ فقالوا لرجل من قریش، ایک قریشی نوجوان ہے، یہ اس کا محل ہے. قلت انا قرشی لمن هذا القصر، میں نے کہا میں قریشی ہوں، کس کا یہ محل ہے؟ قالوا لرجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کا محل ہے. قلت انا محمد لمن هذا القصر، میں نے کہا میں محمد ہوں، بتاؤ کس کا ہے یہ گھر؟ قالوا لعمر بن خطاب، عمر کا گھر ہے. پھر حضرت نے فرمایا کہ حضرت بلال نے کہا ما اذنت قط الا صلیت رکعتین، حضرت میرا عمل یہ ہے جب بھی میں نے آذان دی 2 رکعت نماز پڑھی، اس لیے کہ آذان کے اندر نماز کی دعوت ہے. تو سب سے پہلے مؤذن کو چاہیے کہ وہ اپنی دعوت پر عمل کرے. جب بھی میں آذان دیتا ہوں اس کے بعد ضرور 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. ما اصابنی حدث الا توضأت ورأيت ان لي لله علی رکعتین، جب بھی حدث لاحق ہوا، وضو ٹوٹا، میں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی اس ارادے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے میرے اوپر کہ میں اس وقت 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہما، حضرت نے فرمایا کہ ان اعمال کی وجہ سے آپ آگے نکل گئے. یہ صحابہ کرام. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے پہ تشریف لے گئے تھے. رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بعد المغازی فجاءت جاریۃ سودا، حبشی لڑکی آئی. فقالت یا رسول اللہ انی نذرت ان ردک اللہ سالما ان اضرب بین یدیک بالدف وتغنی، حضرت میں نے نظر مانا ہے اگر اللہ پاک نے آپ کو صحیح سلامت واپس لوٹایا، مدینے میں آپ تشریف لائے صحیح سلامت، تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی، گانا گاؤں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کنت نظرت فضرب والا فلا، اگر آپ نے نظر مانا ہے پھر تو بجا، اگر نظر نہیں مانا ہے تو پھر نہ بجائے. فجعلت تضرب، وہ لڑکی بجانے لگی، دف گانا گانے لگی. فدخل ابو بکر وہی تضرب ثم دخل علی وہی تضرب ثم دخل عثمان وہی تضرب ثم دخل عمر فالقت الدف تحت استہا. حضرت ابو بکر تشریف لائے، وہ بجا رہی تھی. حضرت علی تشریف لائے، وہ بجا رہی تھی. حضرت عثمان تشریف لائے، وہ بجا رہی تھی. لیکن جب حضرت عمر تشریف لائے تو اس نے صرف دف بجانا نہیں چھوڑا، گانا گانا نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے اپنے دف کے چھپانے کی کوشش شروع کی. نیچے رکھا، اوپر بیٹھ گئی.
حضرت نے کیا فرمایا؟ ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، شیطان تجھ سے ڈرتا ہے عمر. انی کنت جالسا وہی تضرب، میں بیٹھا تھا یہ بجا رہی تھی. حضرت ابو بکر تشریف لائے یہ بجا رہی تھی. پھر حضرت علی عثمان تشریف لائے یہ بجا رہی تھی. جب آپ تشریف لائے تو انہوں نے دف کو پھینک دیا، اوپر بیٹھ گئی، چپانا شروع کر دی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا فسمعنا لغتا وصوت صبیان. حضرت تشریف فرماتے، اچانک میرے حجرے میں اچانک ہم نے بچوں کے شور کو سنا اور اس طریقے سے ایک گانے والی کی آواز کو سنا. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کھڑے ہو گئے. فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَصْفَنُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا، ایک حبشی عورت جو ہے، حضرت کھڑے ہو گئے، دیکھا کہ ایک حبشی عورت ہے اور وہ ناچ رہی ہے اور گا رہی ہے، اور چھوٹے بچے جو ہے محلے کے وہ جمع ہو گئے تماشا دیکھنے کے لیے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ تعالی فانظری، حضرت نے فرمایا عائشہ آؤ تماشا ہے دیکھو. گھر والوں کا اتنا خیال رکھتے تھے. چھوٹا سا نظارہ سامنے آیا، حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آؤ تماشا دیکھو. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں آئی، فوضعت لحیی، توڑی کو کہتے ہیں عربی کے اندر لحیی، فوضعت لحیی علی منکبی، میں نے اپنی توڑی حضرت کے کندھے پہ رکھی. فجعلت انظر ما بین المنکب الی رأسہ، سر کندھے کے درمیان جو خلا ہے یہاں سے میں تماشا دیکھنے لگی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما شبعت، عائشہ تیرا دل نہیں بھرا ابھی تک، تیرا دل نہیں بھرا؟ فجعلت اقول لا، میں کہنے لگی کہ نہیں، میں نے مزید دیکھنا ہے. میں تماشے سے کیا کر رہی تھی؟ مجھے تماشے سے غرض نہیں تھا. لانظر منزلتی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں حضرت کے دل میں اپنی محبت کا اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ حضرت کے دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے. اصطلع عمر فرفض الناس عنها، اچانک ہم نے دیکھا حضرت عمر گری سے جو ہے نا نکل آئے. سارے بچے عمر کو دیکھ کر جو ہے نا بھاگنے لگے اور وہ لڑکی بھی بھاگی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے فرمایا انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، میں نے سارے شیاطین کو دیکھا ہے، دیکھ لیا اپنے آنکھوں سے کہ عمر کو دیکھ کر وہ بھاگ گئے. اس لیے آج دنیا بھر کے شیاطین عمر سے نفرت کرتے ہیں. بوجھ ہے عمر کا مشن شیاطین کے اوپر. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جیش العسرہ، تبوک کی لڑائی شروع ہونے والی تھی، سخت گرمی تھی، کھجور کی فصل ابھی اتری نہیں تھی، اترنے والی تھی. صحابہ کرام کے جیب خالی تھے، گھر خالی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا چندہ کرو اور لشکر کے تیاری کے لیے تعاون کرو. فقام عثمان فقال یا رسول اللہ علی 100 بعیر باحلاسها واقطابها. عثمان کھڑے ہو گئے، حضرت میرے طرف سے 100 اونٹ سامانوں سمیت جہادی فنڈ میں جو ہے نا قبول فرمائے. پھر بیٹھ گئے. فحض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نے پھر ترغیب دی. فقام عثمان، دوبارہ عثمان کھڑے ہو گئے. فقال یا رسول اللہ علی 100 بعیر باحلاسها واقطابها فی سبیل اللہ، 200 اونٹ سامان سمیت میرے طرف سے جہادی فنڈ میں قبول فرمائے. پھر بیٹھ گئے. ثم حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت نے ترغیب دی. فقام، پھر کھڑے ہو گئے. فقال یا رسول اللہ علی 300 بعیر باحلاسها واقطابها، میرے طرف سے 300 اونٹ سامانوں سمیت جہادی فنڈ میں قبول فرمائے. قال انا رأيت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل عن المنبر. صحابی کہتے ہیں میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا تھا حضرت جب ممبر سے تشریف
نیچے لائے. وہو یقول، آپ کی زبان پر یہ کلمات جاری تھی، ما علی عثمان ما عمل بعد ہذہ، آج کے بعد عثمان جو کرے گا نقصان نہیں ہوگا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عثمان جو دنانیر لے کر آئے تھے حضرت کے سامنے پڑی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اس میں چلا رہے تھے. فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو کرے گا عثمان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑائی کی طرف لشکر روانہ فرما رہے تھے. فرمایا کہ لأعطین هذه الرایۃ رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، آج امارت کا جھنڈا میں اس صحابی کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول اس کے ساتھ محبت کرتے. صحابہ کرام کے دلوں میں امارت کا شوق نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں کہ اس دن جب یہ اجر عظیم ہم نے سنا اور اتنا بڑا اعزاز ہم نے سنا تو ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ شاید ہمیں قبول فرمائے اور یہ جھنڈا ہمارے ہاتھوں میں دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعو علیا، علی کو بلاؤ. فاتاہ، حضرت علی تشریف لائے. وبہ رمد، آنکھوں میں تکلیف تھی، آشوب چشم میں مبتلا تھے. فبصق فی عینیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا، آنکھیں ٹھیک اسی وقت ٹھیک ہو گئی. فدفع الرایۃ، پھر آپ نے حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا. وفتح اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کمان میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمایا. تو میرے دوستو، یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، کتنی پاکیزہ جماعت ہے. اس دین کے سند ہے، اس دین کے سند ہے، اس دین کے گواہ ہے. اس لیے ساری دنیا کے محنت کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے صحابہ کرام کو مطعون کیا جائے، صحابہ کرام کی حیثیت کو متنازع بنا دیا جائے، مسلمانوں کے دلوں سے صحابہ کرام کے محبت کو نکالا جائے. اور جب صحابہ کرام بیچ سے ہٹ جائیں گے تو اسلام کی عمارت زمین بوس ہو جائے گی. اسلام کے عمارت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے محبت کو اپنے دلوں میں بسائے اور صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھے اور صحابہ کرام کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرے. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
الحمد لله علي ذات عظيم الصفات سمي السمات كبير الشان جليل القدر رفيع الذكر مطاع الأمر جلي البرهان فخيم الاسم عزيز العلم وسيع الحلم كثير الغفران جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء عميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب أليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بسنتي فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وعليكم بالصدق فإن الصدق ينجي والكذب يهلك وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأزواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيد نساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسولي اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا رضي الله عنهم أجمعين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأكبر